لمحہ ہر گھڑی سانو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دی منشا دے مطابق گزارنی چاہیے اور ہر وقت انسان کو ایک کوشش دیتا رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دا تقرب کس طرح حاصل ہوئے گا۔ او اعمال او افعال انسان کو کرتے رہنا چاہیے کہ جہدے نال اللہ دی نزدیکی، اللہ تعالیٰ دی محبت، اللہ تعالیٰ دا قرب تقرب حاصل ہو۔ اور قرآن و احادیث کو پڑھو تو بہت سارے ایسے حسین مواقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیتے ہیں، اور پھر یہ بھی نال فرمایا ہے کہ اگر ان ایام دے اندر ان موقعوں تو تسی فائدہ اٹھاؤ گے نا، اے عمل کرو گے تو میں تانوں اے دیاں گا، اے تانوں اجر دیاں گا۔ یعنی ان حسین مواقع وچوں عشرہ ذی الحجہ، آج ذی الحجہ دی 3 تاریخ ہے نا، 2 کہ 3 ہے، چلو یعنی دوسرا دن ہے۔ ہن میں دیکھاں کیا میں ان دنوں دے وچ فائدہ اٹھا رہا کہ نہیں اٹھا رہا، اور ہر بندے نے چیک کرنا ہے اپنے آپ کو۔ حالانکہ یہ ایام جڑے جاری نے نا، عشرہ ذی الحجہ دے پہلے 10 دن، انہاں دی اہمیت کا اندازہ تسی اس حدیث پاک تو لگاؤ کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا، مخبر صادق سچی زبان والے پیغمبر نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا دے تمام دنوں دے وچوں افضل دن جڑے نے نا وہ ذی الحجہ دے پہلے 10 دن نے، عشرہ ذی الحجہ۔ ہن میں گل کراں تے شک ہو سکدا ہے، تسی گل کرو تے شک ہو سکدا ہے، پر جے میرے حضور پاک نے گل کہی ہے تے اودے وچ پاک کے بولو شک، افضل ایام الدنیا، اے دوسرا دن ہے، اتنے اہم دن ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کائنات دے سارے دنوں چ افضل دن۔ اور ان ایام دے اندر اگر تسی عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ نو عمل بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب جی کیا اللہ دے رستے میں جہاد کرن نالوں بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں، اللہ دے رستے جہاد کرن نالوں بھی زیادہ اجر، ہاں مگر وہ بندہ، آپ نے اگے استثناء بیان کی تھی، فرمایا او مجاہد، او شخص جڑا اپنا مال بھی اللہ دے رستے چ لے گیا اور جان بھی لے کے گیا ہے تے مال بھی واپس نہیں لے کے آیا تے جان بھی واپس نہیں، انہیں شہید ہو گیا، یہ تے بڑا افضل عمل ہے۔ جڑا رب دے رستے وچ اپنی جان دا نذرانہ دے گیا تے بہت افضل ہے۔ یہ تو علاوہ فرمایا کہ ان ایام کا مقابلہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نے، اتنے اہم ایام نے ایک دن افضل۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے ہاں ایک پکیزہ دن ہے، اللہ دے ہاں اجر دے اعتبار نال پکیزہ دن، انہاں وچ عمل کرنا اللہ نوں بڑا ہی محبوب ہے۔ اور پھر اے جڑے ایام جاری نے نا عشرہ ذی الحجہ، پوری توجہ دے نال بات سنیا جے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عشرہ ذی الحجہ، انہاں دے وچ ایک دن نے جنوں یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اصل حج دا دن جدوں حاجی عرفات دے میدان چ ہوندے نے، جدوں اوتھے سارے حاجی کہہ رہے ہوندے نے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، دعا کرو ہاں اللہ سانو سارے نو حاضری نصیب کر دے، آمین۔ آپ نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ دے اندر یہ دن ہے 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ، حج دا دن،
جدو حاجی الفاظ دے میدان چلتا ہے تو غور کریا جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ والے دن اللہ آسمان تو دیکھ دینے اور اللہ تبارک و تعالی معافی دا عام اعلان کر دینے نے فرمایا فرشتوں دعا ہو جاؤ جننے نے سارے نے میں گناہ معاف کر چکے اور پھر اے جڑا دن ہے نا یوم عرفہ دا جڑا آنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جننے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دنوں دے وچ لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دے نے پورے سال چلا لوگاں نو جہنم تو آزاد نہیں کر دے جننے لوگاں نو اللہ یوم عرفہ والے دن آزاد کر دے اور پھر ان ایام کا آخری جڑا 10واں دن ہے نا یوم النحر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم النحر ایک بڑا عظمت والا دن ہے بڑا باوقار دن ہے بڑی شان والا دن ہے ادو اللہ دے رستے میں خون بہانا اللہ نو بڑا ہی پسند آتا ہے دعا کرو کہ جنہیں بیٹھے ہو تے کل مسلمانوں نو اللہ توفیق دے تے قربانیاں خریدن تے اللہ دے رستے اخلاص دے نال للہیت دے نال اللہ دے رستے خون بہان دی اللہ توفیق عطا کرتا ہے آمین آئیے ذرا توجہ فرمائیے میرا دل کرتا ہے کہ میں نا عشرہ ذی الحجہ دے حوالے نال نبی رحمت علیہ السلام نے جڑے انہاں دنوں چ کام کرنے نے نا میں کرنے نے تسی کرنے نے وہ میں تانوں انشاءاللہ بیان کر دینے نے اس واسطے زندگی نو ضائع نہ کرو زندگی برباد نہ کرو اللہ جاندا ہے سویر چڑھدی ہے سورج چڑھدا ہے اکھاں کھلدیاں نے رات نو سو جانے ہاں نہ نماز دا فکر نہ ذکر دا فکر نہ اذکار دا فکر نہ میرا مطلب پاکی دا پتہ نہ پلیتی دا پتہ میرا مطلب کی دساں تے کی نہ دساں جو انساناں دی مسلماناں دی حالت بن چکی جے کسی نو سمجھاؤ تے پھر اگوں او الٹ پیندا ہے سمجھدا بھی نہیں لو میں دعا کردا جے تے آمین کہہ تے گل شروع کریے یا اللہ جو کچھ بیان کریے اللہ سب تو پہلے منو پھر تانوں عمل دی توفیق عطا فرما آئیے ذرا عشرہ ذی الحجہ دی میں فضیلت بیان کراں میں شروع تے نا 3 قرآن پاک دے مقام پڑھنے نے تے عشرہ ذی الحجہ دی فضیلت بیان کرنی ہے پھر میں تانوں انشاءاللہ دساں گا کہ انہاں دناں وچ اساں کرنا کی آؤ ذرا توجہ کیجئے اللہ دی ذات نے قرآن پاک اندر پہلا مقام اللہ پاک نے فرمایا کہ والفجر ولیال عشر والفجر اللہ کی نے قسم ہے وقت فجر کی سمجھو گل پیار نل والفجر قسم واو قسمیہ ہے اللہ نے قسم اٹھائی ہے وقت فجر دی نماز فجر دی جڑی ساڑی نماز بستر دے ضائع ہوتی ہے او دی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں او وقت جڑا ساڑا بستر دے ضائع ہوتا ہے ستیاں ضائع ہوتا ہے جدو مسیطے 5 بندے 7 بندے یا 10 بندے نماز فجر چلتے ہیں اس نماز فجر دی وقت فجر دی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں دعا کرو اللہ سانو نمازاں دی پابندی کر دی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ پاک نے فرمایا والفجر فرمایا قسم ہے نماز فجر دی وقت فجر دی والیال عشر اور قسم ہے 10 راتاں دی جمہور مفسرین فرماتے نے 10 راتاں تو مراد ذی الحجہ دیاں 10 راتاں نے توجہ فرمائیے اس حوالے دے نال بھی راتاں دن بڑے اہم دن نے انہاں دی فضیلت دے اندر کوئی نہ حدیث ہوئے صرف ایک آیت ہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے انہاں دی قسم اٹھائی ہے ہائیے قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی اپنے رب دی نماز پڑھو تے نحر کرو قربانی کرو بعض مفسرین فرماتے نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ تو مراد 10 ذی الحجہ دی نماز فجر مراد ہے بعض مفسرین فرماتے نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ تو مراد یعنی نماز عید برکہ جو بھی ہے دن
انہاں 10 دنوں دے اندر ہی ہے اللہ پاک نے یہ بھی قسم اٹھائی ہے اللہ پاک نے فرمایا فصل لربک وانحر نماز کا ذکر بھی قرآن پاک اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے آؤ لوگو عشرہ ذی الحجہ بڑی عظمت والے دن نے آؤ ذرا توجہ کیجئے قرآن پاک کا تیسرا مقام فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ پاک نے فرمایا اے آیت پتہ کدوں نازل ہوئی ہے غور کریا جے نبی علیہ السلام میدان عرفات دے اندر نے اپنی قصبہ نامی اونٹنی دے اوتے تشریف فرمانے جدو جبریل علیہ السلام قرآن پاک دی آیت لے کے آیا ہے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لوگوں ذی الحجہ دے دن بڑے اہم دن نے 10 دن بڑے اہم دن نے انہاں دنوں دے وچ ہی 9 ذی الحجہ نو اللہ نے دین مکمل کیتا ہے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ویکھو نا کنی عظمت والے دن نے کہ انہاں دنوں چ 9 ذی الحجہ یعنی عرفات دے میدان دے اندر اللہ پاک نے اعلان کیتا فرمایا محبوب جی آج دے دن میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے اے بھی انہاں دنوں دے اندر موجود ہے فرمایا محبوب جی میں اپنی نعمت نو تواڈے تے مکمل فرما دیتا ہے اور دوسرے نمبر دے فرمایا میں تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا ہے اے تے سی نا میں قرآن پاک دے 3 مقام پڑھے تے ایتھوں ہی تسی اندازہ لاؤ کہ اے 10 دن نے کتنی عظمت والے دن نے آئیے ذرا توجہ کیجئے پہلا کرنے والا کام درود پاک پڑھیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث کا مطالعہ کیجئے آؤ ذرا توجہ کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جڑے 10 دن نے عشرہ ذی الحجہ محبت دے نال گلاں سنتے جانا ہے فرمایا اللہ دے ہاں اے بڑی عظمت والے دن نے اے بڑے محبوب دن نے اللہ پاک دے ہاں عشرہ ذی الحجہ دے ایڑے 10 دن نے اے اللہ دے ہاں بڑے محبوب نے بڑی عزت والے عظمت والے نے آپ نے فرمایا فَأَكْسِرُوهِنَّ فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو اے دن شروع ہو جانا آپ نے فرمایا فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ کسرت دے نال الفاظ کی نے کسرت دے نال فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ کسرت دے نال چل دیا پھر دیا اٹھ دیا بیٹھ دیا آندیا جاندیا اگر تسی موٹر سائیکل چلا رہے ہو تد بھی اگر پیدل چل رہے ہو تد بھی یا گڈی ڈرائیو کر رہے ہو تد بھی اگر لوکل سواری تے بیٹھے ہو تد بھی جتے بھی ہو فرمایا فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ اپنی زبان تو پڑھنا لا الہ پڑھو پڑھو حضرت لا الہ آپ نے فرمایا تحلیل تحلیل تو مراد کی لا الہ الا اللہ آگے فرمایا کہ تکبیر اپنی زبان تو پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر دا معنی کی ہوندا اللہ سب سے بڑا ہے فرمایا لا الہ الا اللہ دا معنی کی اللہ تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ ہی ہے فرمایا تکبیر اپنی زبان جو انہاں 10 دنوں چ کثرت دے نال پڑھنا الحمدللہ الحمدللہ آگے فرمایا والتحمید اللہ پاک دی حمد بیان کرنی الحمدللہ آئیے توجہ فرمائیے میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اے جڑے ترانے نے اپنی زبان تو لاب دے رہی ہے لو میں دعا کرتا جے آمینہ مسجد گون جائے یا اللہ اے جیڑی اسی حدیث سنی ہے سانو عمل دی توفیق عطا فرما آمین اچھا اے جڑے الفاظ میں تو انہوں دسے نے نا کہ لا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے جملے نہیں پڑھنے میں تو انہوں 3 تو 4 حدیثاں سنانیاں نے اللہ دی توفیق نال سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے جڑے جملے نے منوں بھی آنے چاہیے نے تانوں بھی آنے چاہیے نے چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں آندیاں جاندیاں اپنی زبان چ 10 دنوں دے کثرت دے نال پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ
والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لو حدیث پاک سنیے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جڑے چار جملے نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے جڑے چار جملے نے اللہ نو بڑے پیارے لگ دے نے، اللہ نو بڑے پسندیدہ اے چار جملے لگ دے نے. آئیے لوگو اللہ دے محبوب ترین چار جملے میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک کہہ رہے نے اللہ نو چار جملے بڑی پیارے لگ دے نے. ذرا میرے پڑھ کے سناؤ ہاں کیڑے چار جملے؟ سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ. پر یاد ہو گئے نا ماشاء اللہ میں بڑے ہی پیارے لگ دے نے. لو میں تو انہوں نے دوسری حدیث سناوا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ تسبیح اور گئی لا حول ولا قوت الا باللہ. تسبیح کر دے کوئی شک نہیں، ایک بڑی جاندار بڑی شاندار تسبیح ہے. کوئی سبحان اللہ تسبیح پڑھ دے. نبی پاک علیہ السلام تو یہ بھی ثابت نے، مگر نبی پاک علیہ السلام دی تمام تسبیحات دے وچوں سب تو بہترین جڑی تسبیح سی نا وہ کیڑی سی؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی نبی پاک علیہ السلام دی سب تو پسندیدہ تسبیح سی. لہذا انہوں اپنا حصہ بڑھاؤ زندگی دا، اپنا زندگی دا حصہ بڑھاؤ. چل دیاں پھر دیاں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب ایک ہونا یہ انہاں 10 دنوں میں تسی کثرت دے نال پڑھ دے رہنا تے انشاءاللہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. کہاں جی 10 دنوں جب پاکے جائے گا نا سبق تو پھر جڑا بندہ اللہ جانا دلوں پڑھ دینا پھر نہ پڑھے نو سکون نہیں ہوتا. لو میں تو انہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دے حوالے نال ایک اور حدیث پاک سناواں. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج دی رات میں گیا. معراج دی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ہوئی ہے. فرمایا جدو سلام دعا ہوئی ہے لیک سلیک ہوئی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال. حضرت ابراہیم پیغمبر فرماتے نے فرمایا محبوب جی جدو تسی واپس جاؤ گے اپنی امت نو کہا جے تانوں ابراہیم سلام کہہ رہا ہے. کتنی عظمت والے ہو نبی دے امتیوں، کنی عظمت والے ہو اور کنی عظمت والے ہو کہ نبی ابراہیم تانوں آسمانہ تو سلام بھیج رہے ہیں. فرمایا کہ محبوب جی اپنی امت نو کہا جے السلام علیکم تانوں ابراہیم علیہ السلام سلام کہہ رہے ہیں. تے اگے انہاں نو جا کے کہا جے جنت دی مٹی بڑی پیاری ہے. جنت دی اللہ قبولیت دا ٹائم ہے. اللہ ملو تو انو سارے نو وہ جنت نصیب کر دے. وہ جنت جدے بارے حضور نے فرمایا جدوں چلے جانا ہے تے پھر بڈھیاں ہونا، جدوں چلے جانا ہے ہمیشہ جوان رہنا ہے، جدوں جانا ہے بیمار نہیں ہونا، ہمیشہ تندرست رہنا ہے. ایتھے بجلی دا بل آ گیا تاں پریشانی، گیس دا آ گیا تاں پریشانی، جب وہ خرچہ بڑا پہ گیا تاں پریشانی، اوتھے کوئی خرچے نہیں. اللہ جاندا جے حضور پاک نے فرمایا کہ ایسی رب نے جنت بنائی ہے جہاں دل بھی کوئی رب نے ایسا نہیں پیدا کیتا جہدے وچ اودا ذکر ہی آیا ہوئے، نہ اکھ رب نے پیدا کیتی جدوں نظارہ ہی ویکھیا ہوئے، نہ دماغ ہی ایسا پیدا کیتا ہے جہدے وچ کدی وہ سوچ ہی آئی ہوئے. یا اللہ اے جنت سانوں سارے نصیب فرما. آمین. تے جدوں جنتی جنت جانے نے سب تو پہلے رب نے تانوں کھوانا کی ہے؟ بولو تو صحیح ہے. جنہاں مچھی کھانی ہو دے بولو کی کھانا جے جا کے؟ ہاں بھنی مچھی کھانی اللہ سارے نصیب فرمائے. اور جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ہمیشہ مرنا بھی نہیں، ہمیشہ جوان رہنا ہے.
او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، او جنت جدے وچ زمردی زمیناں، زمیناں تے بچھیاں سبز رنگ کلینا، کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، او دی رحمت اوتھے دریا وگے نے، او جنت جدا تسی اندازہ لا نہ سکو گے، کیڑی کیڑی نعمت نو جٹلا سکو گے۔ فرمایا محبوب جی جا کے اپنے امتیاں نو کہہ دیا جے جنت دی مٹی بڑی پیاری، حدیث پاک سنیا جے، فرمایا اپنے امتیاں نو جا کے کہہ دیا جے جنت دا پانی بڑا ہی میٹھا ہے، جنت دا پانی بڑا ہی میٹھا ہے، بڑا میٹھا ہے، اللہ نصیبہ دے اندر کر دے۔ اور نبی ابراہیم علیہ السلام نے تیسری گل بیان کی تھی، فرمایا جا کے اپنے امتیاں نو کہہ دیا جے اے جنت دی جڑی زمین ہے بڑی زرخیز ہے، انہاں نو کہہ دیا جے درخت لوایا جے، درخت لوایا جے، یہ زمین تے درخت لگوایا جے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخت بیان کیتے نے، کس وجہ نہ درخت لگنے نے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا سبحان اللہ کہو گے جنت درخت لگ جائے گا، الحمدللہ کہو گے جنت درخت لگ جائے گا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے چار جملے نے اگر تسی کثرت نال پڑھدے رہو گے، فرمایا تواڈے جنت دے درخت لگ دے جان گے۔ تے ایک درخت دا سایہ پتہ کتنا ہونا ہے؟ کائنات دے نبی نے فرمایا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت دا سایہ، سونےو توجہ کریا جے، ایک درخت دا سایہ، فرمایا او دا سایہ اتنا ہونا ہے کہ عربی و نسل گھوڑا او دے سائے تھلے ہم 100 سال مسلسل دوڑدا رہے۔ ایک درخت دا سایہ نہیں جے مکنا تے مینوں دسو جنہیں بے شمار درخت لگائے ہون گے انہاں دا مقام کی ہوئے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا اولا گھنا سایہ 100 سال بھی عربی و نسل گھوڑا۔ اللہ اللہ توجہ کرے آج میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں ذی الحجہ دے پہلے 10 دنوں دے اندر چاہتے ہیں پھر دے انشاءاللہ پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آئیے لوگوں میں دوسری حدیث پاک دوسرا کام بیان کر رہا ہے۔ آئیے مسلمانوں ذی الحجہ دے بھی کرنے والا دوسرا کام کی ہے، تکبیرات پڑھنیاں نے، تکبیرات پڑھنیاں نے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولیلہ آمدی جا ماشاءاللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے آندہ ہے، صحیح البخاری اندر آندہ ہے، جو بازار دے اندر نکل دے پڑھ دے اپنی زبان جو تکبیرات پڑھ دے بلا با آوازے بلند پڑھ دے، تو شاید شرم بڑی ہوندی ہے نا۔ جی مولوی جی ہون بازار سے پڑھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، شرم ہوندی کیوں جی ہوندی ہے نا ماشاءاللہ، لا دیو۔ صحابہ کرام تے بازاراں دے وچ کثرت دے نال اچھی اچھی پڑھیا کردے، بخاری چ لکھے ہے کہ انہاں والوں ویکھ کے لوگ بھی پڑھیا کردے۔ اس واسطے پیارے سنت نو زندہ کرو، انشاءاللہ کرو گے، زندہ کرو گے نا ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے جڑا انہاں 10 دنوں دے اندر بازاراں دے اندر بھی تساں تکبیرات پڑھنیاں نے۔ آؤ لوگوں میں تیسرا کام بیان کراں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی فرمایا، جیڑا قربانی دا ارادہ رکھدا نا، میرے وال ویکھو گلاں بڑیاں اہم نے، جو قربانی دا جیڑا بندہ ارادہ رکھدا ہے نا، فرمایا ذی الحجہ دا چاند نظر آن تو بعد نہ ناخن کٹے تے نہ بال کٹے، نہ جسم دا کوئی بال کٹے۔ یہ حکم کہنا ہے سونے نبی دا حکم ہے۔ ہن اے تے عمل تے وہی لوگ کرنے کہنا جڑے دین نو سمجھدے نے۔ ہن ویکھ لو جا کے حمام دے اوتے رش پیا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قربانی دا ارادہ رکھ دے، قربانی کرنا چاہتا ہے،
وہ 10 دن نہ کوئی بال کٹے تے نہ ناخن کٹے، حکم کہدا نبی پاک دا حکم ہے۔ اور ویکھو نا گھر دا سربراہ بکرا کرے جانور کرے وہ سارے والوں گھر والے سارے والوں ہوندا ہے، تے یہ مطلب ہے گھر والے سارے وہ آ گئے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ بھائی جان آپ بھی اہتمام کرو، اپنے بچیاں نوں بھی اہتمام کرو اس گل دا۔ اور جیڑا بندہ قربانی نہیں کر سکتا انہوں اللہ نے طاقت نہیں دیتی، اگر اس حدیث پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ ثواب انہوں ہی قربانی کا پورا ملے گا۔ حدیث پاک سنیے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا ہے، انہیں نا قربانی دی فضیلت بڑی سنی سی۔ کہنے نے معبود جی میرا دل کرتا ہے میرے کو ایک جانور ہے دودھ والا ہے، میرے بچے دودھ پیندے نے، یعنی انہاں دی خوراک واسطے میں اپنے گھر دے اندر ایک جانور رکھیا، دودھ والا جانور ہے۔ معبود جی کیا میں ذبح کر دیاں؟ فرمایا نا 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 وہ ذبح نہیں کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 10 دن رکیا ہے، یعنی اپنے جسم دا کوئی بال نہیں کٹنا ہے، ایسا جناب اپنے سر دا بال نہیں کٹنے، اپنے ناخن نہیں کٹنے۔ فرمایا 10 دن تو ایدے تے عمل کر لیا، اللہ بھی تینوں ثواب عطا کر دے گا، اللہ تینوں بھی ثواب عطا کر دے گا۔ اچھا اتھے ایک مسئلہ بڑا اہم جی میرے وال دیکھو سارے، اتھے بڑا مسئلہ ایک اہم ہے، ایک بہت کم لوگوں کو علم ہے، بہت سارے لوگ خطا غلطی کر جاندے نے دے وچ۔ ہن حکم کی ہے کہ 10 دن تسی وال نہیں کٹنے، 10 دن ناخن ادھروں نماز عید پڑھ کے جاندے نے تے نال ہی وال کٹ لیندے نے تے نال ہی ناخن کٹ لیندے نے عید دی نماز پڑھن تو بعد۔ بھائی جان عید دی نماز پڑھن تو بعد نہیں کٹنے، سمجھو مسئلے نو، جب تک تہاڈی قربانی ذبح نہ ہو جائے، جب تک تہاڈی قربانی ذبح نہ ہو جائے تسی کوئی حجامت نہیں کرانی، ناخن نہیں کٹنے، اپنے جسم کی صفائی نہیں کرنی جب تک تہاڈا جانور ذبح نہ ہو جائے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے کہ قربانی ذبح ہون تو بعد تسی اپنے بال کٹنے نے، پہلے نہیں کٹنے۔ ہن بعض لوگ ہوندے نے انہاں دی جانور ذبح نہیں ہوندا، وہ بال کٹی بیٹھے ہوندے نے، اجے جانور ذبح نہیں ہوندا، جانور کرنا دوسرے دن، جانور کرنا تیجے دن، جانور کرنا چوتھے دن۔ بھائی جان جے تسی دوسرے دن کر دے ہو، تیسرے دن کر دے ہو، چوتھے دن کر دے ہو، جانور ذبح کرن تو بعد اپنے بال کٹو، جانور ذبح ہون تو بعد تسی اپنے ناخن کٹنے نے، اس مسئلے میں اپنے ذہن چ رکھو، اللہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ توجہ کرنا، اچھا یہ حکمت کی ہے، بال نہیں کٹنے، ناخن نہیں کٹنے، حکمت کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے نے تمہارے میں مکمل عذاباں دے نال جہنم تو آزاد کرنا ہے، مکمل عذاب دے نال تو جہنم تو آزاد کرنا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرو، میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں محبت دے نال سن دیا جانا ہے۔ آئیے لوگوں میں تواڈے سامنے ایک اور کام بیان کراں جڑا انشاءاللہ کرنا ہے۔ آئیے لوگوں میں پہلا عمل بیان کیتا ہے، اپنی زبان تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چل دیاں پھر دینا 10 دنوں دے اندر تسبیحات بیان کرنیاں نے۔ فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے جڑیاں تکبیرات نے 10 دنوں دے اندر تساں کثرت دے نال پڑھنیاں، بازاراں وچ بھی پڑھنیاں، گھر بھی پڑھنیاں نے۔ آئیے لوگوں میں تیسرا عمل بیان کر دیتا ہے، ذی الحجہ کرنے والا ہے، اپنے وال نہیں کٹنے، ناخن نہیں کٹنے، قربانی ہون تو بعد تساں عمل کرنا ہے۔ آئیے لوگوں میں چوتھا عمل بیان کراں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تو پتہ چلتا ہے، فرمایا عشرہ ذی الحجہ دے روزے 1 تو 9 تک، بولو 1 تو رکھے گرمی بڑی ہے، رکھ لو کہ انشاءاللہ اجر بڑا ہے۔ چلو جے تسی 1 تو 9 تک نہیں رکھنے، کم سے کم 9 دا تے رکھنا انشاءاللہ کہہ دے، انشاءاللہ کہو سا 9 ذی الحجہ دا روزہ، 9 ذی الحجہ دا روزہ، یوم عرفہ دا روزہ،
ਇਹਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਯੌਮ ਅਰਫਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ 9 ਜ਼ਿਲਹਿੱਜਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੌਮ ਅਰਫਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ اللہ 2 سال دے گناہ معاف کرتا ہے. ایک پچھلے سال جڑا گزر گیا او دے معاف کرے گا. ایک آن والے سال دے اللہ گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. ایک جڑا گزر گیا اے 2000 سارے بولو 2025 ہے کہ 26 ہے 2024 نے تواڈے معاف ہونے نے تے 2027 نے بھی اللہ نے تواڈے 2026 نے بھی اللہ نے تواڈے معاف کر چھڑنے. تسی اندازہ کرو اللہ اپنے بندے نال کتنی محبت کردا ہے. سبحان. ایک پچھلے سال دے گناہ معاف ہون گے کان والے ایڈوانس کے اللہ نے معاف کر دینے. رکھو گے انشاءاللہ جو میرا فضل ہوگا. آئیے توجہ کیجئے میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ بات سن دیا جانا ہے. آؤ لوگوں پنجواں کام جڑا بیان کرنا قربانی یوم النحر ہے. آؤ لوگ میں قربانی دے چند مسائل بیان کر رہا ہے. فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ پاک نے فرمایا میں قربانی ہر امت دے اندر رائج کیتی طریقہ رائج کیتا ہے. ان بہیمات الانعام دے ہوتے اللہ دا نام لے کے جانور ذبح کر دے ہو. آئیے لوگوں بہیمات الانعام ہونے مسئلہ بڑا مارکۃ الارا بڑھ گیا ہے. اچھا یہ تے بھی ذرا غور کرے جو ہن میں نا روک روک کے تانوں چند چیزاں دسنیاں نے تے پوری محبت نال سنیا. بہیمات الانعام حافظ ابن کثیر سارے کو رحمت اللہ فرماتے ہیں بہیمات الانعام سے مراد یہ 4 جانور ہیں. بکری نر مادہ بھیڑ نر مادہ اس طرح گائے نر مادہ تے اونٹ. امام حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں بہیمات الانعام تو مراد بکری نر مادہ گائے بھیڑ نر مادہ گائے نر مادہ تے اونٹ نر مادہ. اس طرح امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بکری نر مادہ بھیڑ نر مادہ تے گائے نر مادہ تے اونٹ نر مادہ. امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ اے جانور خیر ہن بہیمات الانعام تو مراد اے جانور نے تے انہاں دی قربانی میرے نبی نے کی تھی. بولو انہاں دی قربانی بولو تے صحیح ہے. ہون اے بہیمات الانعام ہے. ہون یقین کرو میں بنا خیر ہو گئی ہر سال ہی کٹے دی قربانی ہوتی ہے. میں کہنا وا تینوں بکری نہیں لبدی بھیڑ نہیں لبدی گاں نہیں لبدی اونٹ نہیں لبدا تے پھر آپاں کٹا بھی کر لیں گے بولدے نہیں جی. تے جدوں اے جانور مشروع سنت و ثابت نے تے پھر آپاں اختلافی مسئلے چ پینا. میں کو فتوے باز نہیں لا رہا نہ میں کو مفتی ہاں. حالانکہ ادھر بھی جید علماء نے ادھر بھی جید علماء نے وہ کٹے نو جائز قرار دے دے وہ جید علماء کہندے نے نہیں کرنا. ہن جس مسئلے چ اختلاف ہو جائے تو انہوں چھڈ دینا چاہیے. بولو انہوں چھڈ دینا چاہیے. اچھا جڑے کٹا کردے نے نا غصہ نہ کریا جے. انہوں نے پوچھیے نا بھی کٹا کیوں کردے ہو؟ اے مولوی جی کٹے دا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے. کیوں جی؟ میں جنہوں نے پوچھا انہوں نے آئی جواب دیتا ہے جی کٹے دا گوشت بھنیا ہوئے نا تے چس بڑی ہوتی. میں کہ یار یہ سارا سال کھاندے ہی ہونا. او بھئی سارا سال کھاندے ہی ہونا. او کھاندے جے سارا سال کھاندے جے تسی سنت سمجھ کے قربانی کرو تے پھر میرا مطلب کیڑی کو توانائی دی فرق آن لگا. اس واسطے جس مسئلے اختلاف ہو جائے انہوں چھڑ دیو. بکری کرو بکرا کرو نر مادہ بھیڑ نر مادہ اسی طرح گائے نر مادہ 8 جانور بنتے ہیں جڑے قرآن پاک تو ثابت نے. آئیے توجہ فرمائیے میں جو پیغام دینا چاہ رہا محبت نہ گل سن دیا جانا ہے. آئیے دوسرا مسئلہ جانور دی عمر کنی ہونی چاہیے. جانور دی عمر میں نا اپنے کو اج تک گل نہیں کی تھی. میں سمندری گیا توجہ کریں میں تمہیں حالات حاضرہ بھی دس رہا. ادھر ساڈے ایک دوست نے ماسٹر اکرم صاحب سکول ٹیچر بھی مینوں کہنا کہ مدنی صاحب آؤ تو میں بکرا وہاں بکرا بڑا اللہ نے مجھے ستھرا دیتا. میں کہ ماسٹر صاحب آؤ. میں گیا
وہ میں وہ منہ پٹ کے ویکھیا تے وہ سی کھیرا. بولو کی سی؟ وہ کھیرا ویکھیا جے کدی؟ ہاں کہندا جی کھیرا. میں کہ مٹ صاحب یہ کھیرا جانور ہے. کہنے لگا جی چھوڑو جی اللہ کھیرے طرح نہیں ویکھدا اللہ دل ویکھدا. اللہ کھیرے طرح نہیں ویکھدا. یہ وہ الفاظ آندا پکا کھیرا ہے. میں کہا سبزی لین جاویں جے پکا کھیرا تینوں ایک سبزی والا پکا کھیرا پا دے نا تو پکا کھیرا نہیں کھاندا تے اللہ واسطے رہ گیا پکا کھیرا. وہ کی کرتے ہو؟ جانور ہمیشہ دوندا کرنا. لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جذعا من الضأن. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ. مسئلہ بڑا سمجھے. لا تذبحوا الا مسنہ. آپ نے فرمایا نہ ذبح کرو مگر دوندا. نہ ذبح کرو مگر اچھا الا ان یعصر علیکم. اگر وہ آپ پر ہو مشکل. مشکل دے دو معنی محدثین نے بیان کیتے نے کہ مثلا پہلا معنی ہوتا اے آ کہ مشکل کا دی. کئی دینے کہ جے توانو منڈی جو دوندا جانور ملتا ہی نہیں. جو دوندا جانور توانو ملتا ہی نہیں. دوسری چیز اے آ کہ دوندا جانور مہنگا ہے تو اڈے کو پیسے کٹ نے. فرمایا فتذبحوا جذعا من الضأن. پھر بھیڑ دا جذع کر لو. بھیڑ دا چھترا کرنا. ہن جذع ویکھو جذع کینوں کہندے نے؟ ایک سال دے چھترے نوں جذع کہندے نے. ایک سال دا ہوے. ہن جڑے لوکاں نے ایڈیاں چھتریاں بنیاں نے کوئی 3 مہینے دا کوئی 4 مہینے دا کوئی 5 مہینے دا کوئی 6 مہینے دا ہے. اوے نہ ظلم کرو بھائی جان. جے چھترا کرنا جے ابل تے دوندا بکرا ہوئے تاں دوندا. چھترا ہوئے تاں دوندا. اونٹ ہوئے تاں دوندا. گائے ہوئے تاں دوندا. بکرا بکری ہوئے تاں دوندا. جانور دوندا لبو. جے تانوں دوندا نہیں لبدا کسے حالت بھی پھر تسی چھترا کر سکدے ہو 1 سال دا. بولو 1 سال دا چھترا ہوئے. اور منڈی چلے جاؤ وہ بکرے بیچن والے مفتی بڑے ہوتے ہیں. مولوی جی پکا کھیرا لگ جاتا لے جاؤ. پکا کھیرا لگ جاتا لے جاؤ. اے جی 5 مہینے کا بھی لگ جاتا 6 مہینے کا بھی لگ جاتا ہے. آئیے توجہ کیجیے. قربانی ہے. قربانی مذاق نہیں. آئیے محبت دے نال ایک اور مسئلہ سنیے. میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہے آؤ دیکھو قربانی دا وقت گیا ہے. قربانی دا وقت گیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا فصلی لربک وانحر. فرمایا پہلے نماز پھر پہلے نماز پھر قربانی. دوسرا مقام قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. انہا جملیات ذرا غور کریے. قل ان صلاتی پہلے نماز پھر قربانی. پہلے نماز پھر قربانی دا وقت کی ہے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج دے دن اسی پہلے نماز پڑھاں گے پھر قربانی کریں گے. جنہیں ادھے تے عمل کیتا انہیں میری سنت تے عمل کیتا. ایتھے بھی نہ ایک مسئلہ ذرا غور نہ سنیا جے. مثلا 7 بندے رل کے گاں لے آئے یا 7 بندے یا 10 بندے رل کے اونٹ لے آئے. کیونکہ اونٹ دے وچ 7 حصے بھی ثابت نے تے 10 حصے بھی. یعنی اونٹ گاں چ نہیں. گاں دے وچ 7 حصے ہی نے. 8 9 نہیں 10 نہیں 7 حصے ہی نے. اونٹ دے وچ 7 حصے بھی نے تے بولو 10 بندے رل کے بھی لیا سکتے ہیں 7 بھی لیا سکتے. ہن مثلا 7 بندے رل کے گاں لے آئے یا اونٹ لے آئے. ہن انہاں وچوں 3 بندیاں نماز پڑھ لئی 5:30 بجے. بولو تے بارے بندے انہاں جو 4 بندیاں نماز پڑھنی ہے 6 بجے. ایتھے 6 بجے نماز ہونی ہے. آخر تے پھر اعلان کرتے ہیں مل جاوے. انہاں جو 3 بندیاں نے پڑھ لئی 5:30 بجے یا 4:45 بجے تے 4 بندیاں نے پڑھنی ہے 6 بجے. تے او جڑے 5:30 بجے نماز پڑھ کے آ گئے اور جانور ذبح ہو گیا تے 4 بندیاں نماز تے پڑھی نہیں. انہاں دی قربانی دا کی بنے گا؟ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. تے بھی ذرا غور کریا. جب تک سب نماز عید نہ پڑھن جانور ذبح نہیں کرنا.
جدو سارے حصے دار نماز عید پڑھ کے فارغ ہو جان پھر جانور ذبح کرو. یہ نہ ہوئے کہ ادھیاں پڑھ لی تے ادھے بیچارے رہ گئے تے جانور دا گوشت بھی ہویا پیا کر ہے نے اس طرح دے بھی کئی معاملے. اچھا بعد میں دیکھا ہے کہ کسائی جڑے نا کسائی سب تو پہلے یہ ذہن چ رکھو کہ جانور آپ ذبح کریا کرو. جانور آپ ذبح کریا کرو. کسائیاں نوں نہیں جے تکبیر آؤندی جانور حرام نہ کروا لیا کرو. میں جدو عید پڑھاؤن واسطے آنا ہونا اللہ جانتا باہر کسائی چھریاں لے کے کئی گھراں دے باہر کھلوتے ہوندے انہوں نے کہہ جاندے نے وہ کر دے یار ساڈے آؤن تو پہلے پہلے کر دے ہی نماز پڑھنی ہے تو کر فارغ ہو. یہ کوئی قربانی ہے کہ مذاق کی ڈرامے نعوذ باللہ. وہ ہجے نماز نہیں پڑھی ہوندی وہ گوشت کر کے انہوں نے آرڈر پڑے ہوندے نے. پھر تسی اندازہ کرو جڑے قربانیاں کرن والے کسائی ہزار میں سارے نہیں کہہ رہے کئی وچ چنگے بھی نے. بھائی جان نمازی بندے کو تکبیر پڑھو نمازی بندے کو انہوں کہو جی اچھی تکبیر پڑھو. جے تم تکبیر نہیں پڑھنی ہوندی کم سے کم تسی کسائی نو کہو تے صحیح اچھی پڑھ. کیوں جانور حرام کر دے ہو؟ نہیں پڑھتے لوکی تکبیرہ چھری پھیر کے چند سیڈ تے کیتا. بھائی جان ایک اللہ گوشت کھانا نام قربانی نہیں للہیت تقوی کا نام قربانی ہے. قربانی کو حرام نہ کرو. ہون جے تو تکبیر نہیں کام دا کام اے بھی ثابت ہے بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ ہے یا بسم اللہ ہے واللہ اکبر. بعد اے کنے بھی جملے پڑھ لگے کوئی تکلیف ہوتی ہے نا لوگوں کیوں نہ ہم کر دے جانا. میں تو انہوں شہر فیصل آباد ایک واقعہ دسنا وا. وہ شیخہ دا ایک بچہ نا بے قابو ہو گئے. ان کسائیاں نے آرڈر پھڑے ہوتے نے 50-50 60 جانور لانے ہوتے دیہڑی. وہ جانور ہو گیا قابو. بچہ سی بڑا اتھرا وہ قابو نہ ہوئے. وہ کو فون آئی جان وہ کتھے رہ گیا وہ کتھے رہ گیا. ہونوں کی دسے میں بچہ کر کے آواں گا. خیر انہیں وہ گھنٹہ ڈیڑھ کھپایا. جنہوں بچہ قابو آیا تو انہوں سچا واقعہ دس رہا جی. انہوں تے غصہ بڑا چڑھیا سی کسائی نو. انہیں جوڑ پا کے جو سٹے آنا پہن دی گال کر کے چھری پھیر کہتا ہون بھی قابو ہے کہ نہیں. میں تو انہوں سچا واقعہ سنایا. ہون شیخ صاحب دیندار آدمی سی سمجھدار آدمی سی. انہیں کہا اے کسائیہ تو میرا جانور حرام کرتا پیسے دے تے لے جا جتھے مرضی ہو. انج نے بھی تو انہوں ٹکرنے نے. سونے قربانی ہے قربانی. آئیے ذرا غور کیجئے توجہ کیجئے. پہلے نماز پھر قربانی. تے کھیرا جانور ذبح کرنا کھیرا ایک شکل جے تواڈے کو پیسے گھٹ نے تے چھترا لے آؤ سال دا. جے تانوں نہیں منڈی چ لبدا دوندا جانور پھر بھیڑ دا ایک سال دا لے آؤ. تے اس تو علاوہ بکری ہے بکرا ہے اونٹ ہے بھیڑ ہے چھترا ہے گاں ہے بکرا کوئی بھی ہے دوندا جانور وہ کرنا. حضور پاک دی حدیث تو ثابت ہے. آئیے توجہ کیجئے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک میں تو انہوں سناوا. یقین جانو میں اپنے سونے نبی تو میں قربان جاواں. نبی پاک علیہ السلام نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بلایا. فرمایا عقبہ جی محبوب جی. فرمایا اے بکریاں ہی قربانی دیاں بکریاں نے. فرمایا او غریب صحابہ اندر ونڈ دے تقسیم کر دے او بھی قربانیاں شریک ہو جان. نبی پاک نے بکریاں دیتیاں. عقبہ بن عامر فرمایا یار اے میرے غریب صحابہ نے نا انہاں وچ بکریاں تقسیم کر رہا اے بھی قربانی کرن. تے اس حدیث تو پتہ کی چلدا ہے جے اللہ نے تانوں مال دتا ہے نا تے تسی 50-50 60 قربانیاں کرتے ہو کروڑوں دیاں قربانیاں کرتے ہو تے تسی لے آؤ 2-4 قربانیاں اپنے گھر کر لو. اپنے بہن بھراواں وچ ویکھو کہ غریب تے نہیں انہوں بھی لیا کے دے دیو یار تو بھی کر تیرے گھر بھی قربانی ہونی چاہیے. اے بھی میرے حضور پاک کو ثابت ہے. تو تجھے اپنے بہن بھرا ویکھو رشتہ دار ویکھو آنٹی گوانڈی ویکھو نہیں بیچارے کر سکتے. جی اللہ نے تانوں توفیق دیتی ہے انہوں نے بھی قربانیاں خرید کے دیو یا تسی بھی شریک ہو جاؤ. نبی علیہ السلام نے بکریاں تقسیم کیتیاں غریب صحابہ اندر. فرمایا تسی بھی قربانی اندر شریک ہو جاؤ. توجہ کریا جے. آؤ لوگ جدو جانور خریدن جانا ہے تے اودیاں اکھاں چیک کرنیاں نے کانا نہ ہوئے. اودے سنگ چیک کرنے نے ٹوٹیا نہ ہوئے.
ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੀਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਲਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਐਬ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਯਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪੈਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਹਰਾਮ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਰਾਮ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬੇऐਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਯੂਬ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। आइए तवज्जो फरमाइए, गौर कीजिए, ये भी बड़ा एक अहम मसला है जी। खस्सी जानवर जिहड़ा हुंदा है जी, ओहदे दागी हो गया खस्सी जानवर, ये भी मार्केट च बड़ा एक अहम होया जे मसला जी। है देखो, जानवर नूं खस्सी करा लईए ना, वो दागी हो जाता, ते दागी दी कुर्बानी नहीं हुंदी। हुण तुसीं कहोगे क्या नबी पाक इस्लाम ने खस्सी जानवर कीता है? जी बिल्कुल कीता है। किथे आउंदा है? सुनो नबी दाऊद दी रवायत, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद उल अज़हा वाले दिन सिंगा वाले चितकबरे, सिंगा वाले चितकबरे 2 मेंढे खस्सी कीते। बोलो, सिंगा वाले चितकबरे खस्सी जानवर मेरे नबी ने कीते। क्या गैर खस्सी जानवर हो सकता है? जी बिल्कुल, मेरे नबी ने गैर खस्सी जानवर भी ज़िबा कीता है। वो किथे आउंदा? वो भी अबू दाऊद च आउंदा है कि नबी पाक अलैहि सलाम ने सिंगा वाले एक ऐसा नबी पाक बकरा सी, मेरे वाल वेखो सारे, वो ना चंगा जना सी, ओदियां अखां भी कालियां, ओदा मुंह भी काला, ओदे पैर भी काले सी, स्याही माल जानवर, ओ आंडल सी, खस्सी नहीं सी। मेरे नबी ने ओदी कुर्बानी भी, इस बात पता चलता है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है ते गैर खस्सी जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है। हाय जरा तवज्जो कीजिए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा, मोहब्बत के नाल गल सुनते जाना है। आप लोगों आखिरी बातें मोहब्बत के नाल सुनिए। आओ कुर्बानी के जिहड़े अहकाम मसाइल ने उत्ते गौर करते जाना है। अच्छा, कुर्बानी का वक्त सी नमाज़े ईद तो बाद, नमाज़े ईद तो मैं ना एक दुख ना मसला तुहानूं दसन लगा वां। क्यों दसना है? ताकि साडे कई लोग सुन के उहदे ते अमल ना कर। अहनाफ की किताब है अल हदाया, बहुत मरकजी किताब है अहनाफ की अल हदाया, जिन्हों कुरान का दर्जा दिता जाता, हदाया वल कल कुरान। उहदे विच एक मसला जे, तो मसला जरा गौर नाल सुनिया जे। मसला पता की है जी? अगर तुसी गोश्त कुर्बानी का छेती खाना चाहते हो, नमाज ईद तो पहले खाना चाहते हो, फिर शहरी लोगों को हीला करना पड़ेगा। बोलो की करना पड़ेगा? हीला। मैं तो हैरान हाँ, कुरान पढ़ के देखो कि अल्लाह ने कहा सी हफ्ते बाद मच्छियां फड़नियां, उन्होंने हीला किया, उन्होंने टोया कढ़ लिया, वो हफ्ते दिन बेच आ गई, तवार दिन फड़ लिया, रब ने उन्होंने तू कीरा का तनख्वाह से अल्लाह ने बांदर ते खंजीर बना दिता। कई ने कि शहरों में रहने वाले लोग ईद से पहले अगर वो कहते हैं कि हमें जल्दी गोश्त मिल जाए तो उनको हीला करना पड़ेगा। हीला की है जी? वो इस तरह करें कि रात को अपनी कुर्बानी गांव भेज दे, पिंडा च, क्योंकि इन्हां अहनाफ दे नजदीक पिंडा च ना जुमा है ते ना नमाज़े ईद है। तुसीं जाके तजर्बा कर लो। वो जुमा इस वास्ते जुमे तो बाद पूरी जोर की नमाज पढ़ते हैं, इख्तियातन पता नहीं साड़ी हुई है कि नहीं, पूरी नमाज पढ़ ली। हालांकि उन्होंने नजदीक ना जुमे की नमाज है पिंडा च, ना ईद की नमाज है पिंडा च। ये हदाया च लिखे हुए मसला अपने को बयान नहीं कर रहे। खुदा का वास्ता जे दीन नूं सीखो, समझो, पुछो, जिथों इन्हां मसलियां नूं जरा
جی اپنی جانور اپنا جانور قربانی کا تسی اس طرح کرو پنڈاں وچ بھیج دیو رات نو بھیج دیو تے انہاں نوں کہو جی نماز فجر تو بعد قربانی گوشت کر کے نا سانوں تے پہنچا دیو تے اسی نماز پڑھ کے انہاں چکر آواں گے اسی آواں گے مولوی نے 6 وجے پڑھاونی ہے 7 وجے پڑھاونی ہر ایک کدوں پڑھاونی ہے بھوک لگی ہوندی ہے تسی جانور ذبح کر کے نا پنڈوں گوشت کر کے تے بھیج دیا جے ساڈے آں تک پک جائے گا تے اسی آندے کھا لاں گے حالانکہ اے غلط ہے مسئلہ اے تے عمل حالانکہ پنڈاں دے وچ جمعہ بھی ہے تے پنڈاں وچ نمازاں بھی نے پنڈاں وچ نماز عید بھی ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما ہائے توجہ کیجئے آخری گل انہاں دناں وچ حج مسلمان کہہ رہے ہیں حج واسطے اللہ حج قبول فرما لے ہائے توجہ کیجئے یقین کرو میرا بھی دل کردا تہاڈا بھی دل کردا ہے پھر میں محبت دے نال دعایا کلمہ کیوں نہ کواں بات ختم کردے ہاں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں دعا ہر سال اللہ سارے نو لے جائے جویں معاشرہ کہہ رہا نا حاجی اللہ انہاں دا حج قبول کرے اگلے سال سانوں بھی جان دی توفیق دے انہاں 10 دناں دے اندر حج جیسی بڑی عبادت بھی ہے دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں کراں میں طواف بھج بھج کے پیواں زمزم میں رج رج کے دل دیے تمنا ہے کہ حج کعبے دا کر آواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں صفا مروا تی تھوڑا میں ماجی حاجراں وانگوں نہایت بے قراری نال ادھر جاواں ادھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں اے جڑیاں چیزاں بیان کیتیاں یاد رہن گے نا انشاءاللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دوسرا کام تکبیرات پڑھنی ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اور پھر جناب اے جڑا مسئلہ بیان کیتا ہے قربانی ذبح ہون تو بعد تسی اپنے بال کٹنے نے پاویں دوجے دن کرو پاویں تیجے دن کرو کرنی پہلے دن کوئی انشاءاللہ یوم النحر والے دن قربانی کریا کرو کوئی شک نہیں دوسرے تیسرے دن چوتھے دن بھی قربانی ہو جاتی ہے مگر افضل پہلے دن ہے یہ نہیں آج میں کرنی ہے کل میرے ابے نے کرنی ہے کل میرے چاچے نے کرنی ہے واہ یہ 4 دن لنگ جاندے نے کوئی نہیں اپاں ایتھے ہی ہیں سارے کھانا تے گوشت ہی ہے نا سنت دے مطابق عمل کریا کرو اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سن سارے جو کچھ سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے